بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت حامیم السجدہ جو سورت فصلت کے نام سے بھی مشہور ہے، اس کی کل 54 آیات میں سے 25 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 26 سے پڑھیں گے۔ کفار مکہ کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ وہ جو ایمان نہیں لائے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پر اللہ نے ایسے ساتھی مسلط کیے ہوئے ہیں جو ان کے سامنے غلط چیزوں کو بڑا اچھا بنا کے دکھاتے ہیں، تو لہٰذا یہ ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں غلط ساتھیوں کے ساتھ، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے عذاب کا جو قول ہے وہ ان پر سچ ثابت ہوا، اور بالآخر وہ یقیناً خسارے والے ہی ہوں گے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ ابتدائی لوگ ہیں آج کے مخاطبین، بلکہ ان سے پہلے بھی کئی امتیں اسی ڈگر پہ چلیں اور اسی نتیجے سے کو بھگتنا پڑا۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 26 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ دیکھیں شیطان کے ساتھی کفار مکہ یہ دراصل ہدایت کے دشمن ہیں۔ شیطان انہیں ہدایت سے دور کرتا ہے، اور اس کائنات میں لیٹسٹ ورژن اللہ کی ہدایت کا جو تا ابد ہے، قیامت تک رہے گا، وہ قرآن مجید ہے۔ تو لہٰذا شیطان کی کوشش اور شیطانی ایجنٹوں کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگ قرآن نہ پڑھ سکے یا سن نہ سکے یا کم از کم اس پر عمل نہ کر سکے۔ لہٰذا فرمایا وقال الذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، قال انہوں نے کہا، لا تسمعوا لہذا القرآن، ارے اس قرآن کو نہ سنا کرو، والغوا فیہ، شور مچا دیا کرو اس کے درمیان، غول کر دیا کرو اس کے درمیان، یعنی کہ تاکہ دوسرے بھی نہ سن سکیں۔ لعلکم تغلبون، یہ پالیسی کیوں بتائی جا رہی ہے؟ لعلکم، تاکہ تم لوگ تغلبون، غلبہ پالو۔ تو شیطان اپنے دوسرے ساتھیوں کو یہی مشورے دیتے ہیں، کیوں؟ تاکہ کہتے ہیں قرآن اگلے نہ سن لیں، اگر اگلوں نے قرآن سن لیا تو ہدایت کا غلبہ ہو جائے گا، اور اگر قرآن سے محروم ہو گئے تو پھر تمہارا غلبہ ہو جائے گا، تم لوگ غالب ہو جاؤ گے، تمہاری گمراہی کی دعوت ہی چھا جائے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، تو ہم تو نُذِيقَنَّ، ہم تو ہر حال میں چکھائیں گے، الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، انہیں ہم چکھائیں گے عذابًا شدیدًا، شدید قسم کا عذاب، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم ان کو بدلہ دیں گے، اسوأ، بہت برا، الَّذِي، جو كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کیا کرتے تھے، جو وہ اسوأ الذی کانوا یعملون، جو وہ بدترین کام کیا کرتے تھے، اس کا اللہ پورا کا پورا بدلہ دیں گے انہیں۔ ذالک جزاء اعداء اللہ النار، ذالک، یہی ہے جزاء، بدلہ، اعداء اللہ، اللہ کے دشمنوں کا بدلہ، النار، آگ، دشمنوں کو آگ کی صورت میں یہ عذاب بھگتنا پڑے گا۔ لہم فیہا دار الخلد، اور ان کا اس نار میں، جہنم میں، دار، ٹھکانہ ہوگا، خلد، دائمی، جزاءً، اور یہ دائمی ٹھکانہ جو جہنم کا ہے یہ بدلے میں ہے، بما کانوا، اس چیز کے جو وہ تھے، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، یجحدون، وہ انکار کیا کرتے تھے۔ وقال الذین کفروا، اور یہ جو کافر لوگ ہیں وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، آرینا، ذرا ہمیں دکھا تو صحیح، الذین، آرینا، ہمیں دکھا، الذین، وہ دو لوگ، وہ دونوں ہمیں دکھا، یعنی چاہے وہ جنات میں سے ہمارے دوست بنے ہوئے تھے یا انسانوں میں سے، دونوں کو ہمیں دکھا، من اللہ، جنہوں نے گمراہ کیا نہ ہمیں، وہ دو کون ہیں؟ من الجن، چاہے وہ جن ہے، والانس، چاہے انسان، دونوں ہمیں دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ نجعلہما، اب ہم کر دیں گے ان دونوں کو، تحت اقدامنا، اپنے پاؤں تلے، اب ہم انہیں اپنے پاؤں تلے رون دیں گے، انہوں نے ہمیں بہت گمراہ کیا، تو ہمیں دکھا تاکہ ہم انہیں پاؤں تلے رون دیں، لیکونا، تاکہ وہ دونوں ہو جائیں، من الاسفلین، خوب ذلیل ہو جائیں، بہت پست ترین قسم کے لوگ ہو جائیں، پتہ چلے کہ وہ گھٹیا لوگ تھے۔ آج آپ جن لوگوں کو بڑی قیمت دے رہے ہیں اور آپ کو وہ گمراہ کر رہے ہیں، قیامت کے دن خواہش یہ ہوگی کہ یہ ہمارے پاؤں تلے ان کو رون دیں، اتنے ذلیل لوگ تھے یہ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اب دوسری طرف نقشہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، فرمایا ان الذین قالوا، بے شک جن لوگوں نے کہا، یعنی دنیا اس طرح گزاری، جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب تو اللہ ہے،
ہم تو اسی کو مانتے ہیں، اسی کی مانتے ہیں۔ ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ثابت قدم بھی رہے، صرف کہا نہیں، دعویٰ نہیں کیا، بلکہ ثابت قدم بھی رہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا ان لوگوں پر فرشتے اتریں گے، تتنزل اتریں گے علیہم ان پر، الملائکۃ فرشتے، تو ان پر فرشتے اتریں گے، اور فرشتے یہ کہہ رہے ہوں گے اللہ تخافو، ارے مت ڈرو، اللہ کہ نہ، تخافو تم ڈرو، ارے کسی چیز کا ڈر مت رکھو، نہ کوئی خوف دل میں لاؤ، ولا تحزنوا، اور نہ ہی کسی بات کا غم کرو، نہ آئندہ کا تمہیں کوئی خوف ہوگا، نہ ماضی کی تکلیفوں کا کوئی غم ہوگا۔ وَأَبْشِرُوا، اور وہ تمہیں کہیں گے خوشخبری سن لو، خوشخبری لے لو، خوش ہو جاؤ، بالجنہ، اس جنت سے، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اسی جنت کے لیے تو تم نے صبر کیا تھا، ایمان پہ استقامت اختیار کی تھی، کافروں کے مقابلے میں ثابت قدم رہے تھے، ہر قسم کے سختیوں اور تکلیفوں کا مقابلہ کیا تھا، تو آؤ آج تمہیں وہ جنت مل گئی ہے۔ اور وہ فرشتے کہیں گے نحن اولیاؤکم، ہم ہی تو اولیاء ہیں، کم تمہارے دوست ہیں، تمہارے ساتھی تھے۔ جیسے ابھی بتایا تھا نا پچھلی آیتوں میں کہ کافروں کے ساتھی شیطان ہوتے ہیں، وہ انہیں غلط رستے پہ چلاتے ہیں، تو مومن جو استقامت کے ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھی فرشتے ہوتے ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے نحن اولیاؤکم، ہم ہی تو تمہارے ساتھی تھے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور ہماری دوستی تو آخرت میں بھی قائم رہے گی۔ وہ تو شیطان تھے جنہوں نے دنیا میں دوستی کی، اور آخرت میں وہ شیطان اور شیطان کے کارندے جو اس کے کہنے پر چلے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے سخت دشمن ہوں گے، ایک دوسرے کا انکار کریں گے، ایک دوسرے پر لعنت ملامت کریں گے۔ لیکن جن کے دوست فرشتے ہوں گے وہ دنیا میں بھی دوست ہوں گے اور آخرت میں بھی دوست ہوں گے۔ تو یہ اترنے والے فرشتوں کی طرف سے یہ اعلان ہوگا، اور ساتھ یہ بھی ہوگا کہ وَلَکُمْ، اے خوش نصیب مومنو، تمہارا حق ہے، فیہا، اس جنت میں، ما تشتہی انفسکم، جو بھی تمہارے دل چاہیں گے، تمہیں من چاہی یہاں ملے گی۔ دنیا من چاہی نہیں ہے، آخرت من چاہی زندگی ہوگی ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہوں گے۔ ما تشتہی انفسکم، جو کچھ تمہارے دل چاہتے ہیں، وَلَکُمْ، اور تمہارا حق ہے، فیہا، اس جنت میں، ما، ہر وہ چیز جو تدعون، تم منگوانا چاہو، جس چیز کو تم منگوانا چاہو گے وہ ہر چیز اب تمہارا حق بن چکی ہے، اللہ تمہیں فراہم کرے گا۔ نزولا من غفور الرحیم، یہ جو جنت اور جنت کے تمام مزے، من چاہی زندگی، اور جو منگواؤ ہر چیز حاضر، یہ جو اللہ کی طرف سے جنت میں ہوگی، یہ نزولاً، یہ مہمانی کے طور پر ہوگا، یہ تو ابتدائی میزبانی ہوگی، من، ایسی ذات سے، غفور، جو بہت بخشنے والی ہے، بہت بخشش کرنے والی ہے، رحیم، بہت رحم کرنے والی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان مومنوں کے گناہ کوئی نہیں ہوں گے، مگر اللہ سے ان کا واسطہ پڑا ہے، اللہ بہت گناہ بخشنے والا ہے، لہٰذا اللہ ان کے گناہ بھی بخش دے گا اور ان پر رحمت کے بادل بھی برسائے گا۔ آگے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اور کون ہے احسن، زیادہ اچھا، قولاً، بات کے لحاظ سے، گفتگو کے لحاظ سے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اس سے اچھی بات کس کی ہوگی، اس سے بہتر کس کی بات ہوگی، من، سے، من، جو، اس شخص سے جو، دعا، جس نے بلایا، دعوت دی، اللہ، اللہ کی طرف۔ جو شخص اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، لوگوں کا دھیان اللہ کی طرف کرواتا ہے، لوگوں کی توجہ اللہ کی طرف مبذول کرواتا ہے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لاتا ہے، اس سے زیادہ بہتر بات کس کی ہوگی؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف لوگوں کو تو بلاتا ہے اور خود اس سے منہ موڑ لیتا ہے۔ فرمایا وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی اس نے نیک عمل کیا۔ جو بندہ خود بھی ایمان والا ہے، نیک عمل کرتا ہے اور لوگوں کو دعوت دیتا ہے دین کی، اس سے زیادہ خوبصورت بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ وقال، اور اس نے کہا اننی، یقیناً میں تو، من المسلمین، فرما برداروں میں سے ہوں، مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو عملی طور پہ مسلمان ثابت کیا، اللہ کا فرما بردار ثابت کیا، اور لوگوں کو بھی دین کی طرف بلایا، اللہ کی طرف دعوت دی۔ یہ ہے ایک وہ طبقہ جو قرآن سننے سے روکتا ہے، اور ایک وہ طبقہ جو اللہ کی دعوت دیتا ہے، تو کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟
تو فرمایا ولا تستوی، اور برابر نہیں ہو سکتی، الحسنۃ اچھائی، ولا السیئہ، اور نہ ہی برائی۔ اچھائی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی، نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو مومنو، جب بدی کا سامنا کرو تو پھر کیا کرو؟ تو اللہ تعالیٰ اصول بتا رہے ہیں کہ ادفع، تو دفع کرو، دفاع کرو، ہٹاؤ، باللتی، ایسے طریقے سے جو ہیا ہو احسن، زیادہ اچھی۔ تم بدی کا دفاع ایسے طریقے سے کرو جو بہترین طریقہ ہو دفاع کا، جو بھی اس موقع پہ بہترین طریقہ ہو بدی کے دفاع کا، تم وہ طریقہ اختیار کرو۔ فَإِذَا، تو اچانک ہوگا کیا، اس کے نتائج کیا برآمد ہوں گے کہ الذی، جو کچھ بینک، تیرے درمیان، و بینہ، اور اس کے درمیان، تیرے مخالف اور دشمن کے درمیان، عداوتن، جو کچھ دشمنی تھی۔ تو جب تم اچھے طریقے سے دفاع کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے اور وہ شخص جس کے تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی ہے، کأنہ، گویا کہ وہ ولی حمیم، بڑا گرم جوش دوست ہے، یعنی تمہارا بڑا گہرا دوست بھی بن سکتا ہے وہی جو تمہارا بڑا دشمن ہے، لیکن تمہیں اچھے انداز سے اس کی برائی کا دفاع کرنا ہوگا۔ ہمیشہ انتقام اور برے طریقے سے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں لیا جاتا۔ اچھے طریقے سے اگر کرو بیہیو تو اس کے نتائج بھی بڑے اچھے نکلتے ہیں۔ اب یہ جو معاملہ ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے اور آپ پھر اس کے ساتھ اچھائی کریں اور وہ برائی کرتا چلے اور آپ اچھائی میں آگے بڑھتے چلے، یہ کوئی آسان بات تو ہے نہیں۔ تو لہٰذا اللہ فرماتے ہیں وما یلقا، اور نہیں ڈال دی جاتی، ہاں یہ بات، یہ چیز، یہ صفت، یہ نعمت عطا نہیں ہوتی، الا، مگر، الذین، جو لوگ، صبروا، جنہوں نے صبر کیا۔ ہاں، یہ ان لوگوں کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے جو صبر سے کام لینے کے عادی ہوتے ہیں۔ وما یلقا، ہاں، اور نہیں ڈال دی جاتی یہ بات عطا نہیں ہوتی، یہ صفت، یہ نعمت، یہ بہت بڑی اخلاقی وصف، یہ عطا نہیں ہوتا، الا، مگر ایسے شخص کو، جو والا ہو حظ، قسمت عظیم، بڑی، جو بڑے نصیبے والا ہو، یہ صرف اسی کو ہی نصیب ہو سکتا ہے، ورنہ چھوٹے چھوٹے نصیب والے تو اس اعلیٰ مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ لہذا مسلمانوں کو تیار کیا جا رہا ہے اس منصب کے لیے۔ آگے فرمایا وَإِمَّا يَنزِغَنَّكَ، وَإِمَّا، اور اگر ایسا ہو جائے، يَنزَغَنَّكَ، نازاغا، اس نے اکسایا، وہ کہتے ہیں نا کچوکا لگایا، تھوڑا سی ایسے کسی کو تھوڑا سا ٹھوکر سی لگائی، چل ٹھیک ہو جا، جسے خراب کرنے کی کوشش کی۔ تو فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، اور اگر ایسا ہو ہی جائے کہ اکسائے کا آپ کو من الشیطان، شیطان سے کوئی آپ کو کوئی اکساہٹ محسوس ہو کہ شیطان اکسا رہا ہے، کہ شیطان کبھی کوئی کا کچوکا لگے، وہ کاٹے تھوڑا سا، چل آگے چل برائی میں، برائی کا جواب برائی سے دے، نزغن، کوئی بھی کچوکا، شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی بھی اکساہٹ ہو، اکسانے کا معاملہ ہو، فاستعذ، تو فوراً پناہ طلب کرو، باللہ، اللہ کی ذات سے وابستہ ہو کر، اللہ کی ذات سے وابستہ ہو کر اس کی پناہ مانگ لو۔ شیطان کی بات نہیں ماننی، اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ انہو، بے شک وہ اللہ تعالیٰ، ہوا، وہی تو ہے، السمیع، سب کچھ سننے والا، العلیم، سب کچھ جاننے والا۔ کتنی قدرت ہے اس اللہ کی کہ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اور اسی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں رات بھی اور دن بھی، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج بھی اور چاند بھی۔ لا تسجدوا للشمس، تو اے انسانوں سورج کو سجدہ نہ کیا کرو۔ ارے بڑے اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے سورج بھی اور چاند بھی، لیکن وہ قدرت ہے، وہ قادر نہیں ہے، وہ قادر کی نشانیاں ہیں، لہٰذا سجدہ ان کو نہیں کرنا۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، ارے سجدہ نہ تو سورج کو کرو اور نہ ہی چاند کو کرو، واسجدوا للہ، اور سجدہ تو اللہ ہی کو کرو، الذی خلقہن، جس نے ان سب کو پیدا کیا، ان ساری نشانیوں کو۔ ان، اگر، تم لوگ ہو، ایاہو، اسی اللہ کی، تعبدون، تم عبادت کرتے ہو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم لوگ واقعتاً اسی اللہ کی عبادت کرتے ہو جس طرح تمہارا دعویٰ ہے، تو پھر اسی پر قائم رہو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پھر اگر وہ لوگ بڑائی دکھائیں، تکبر سے کام لیں، استکبروا، تکبر سے کام لیں، مسلمانوں اگر کافر تکبر سے کام لیں، جو کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو سجدہ کرتے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی ذات میں کمی نہیں آئے گی اگر وہ سجدے اللہ کو نہ کریں، کسی اور کو کریں۔ کیوں؟ کیونکہ فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، کیونکہ وہ لوگ جو اللہ کے پاس ہیں،
یعنی خود یہ جن کے نام لے کر ان کی عبادت کرتے ہیں فرشتوں کی، اور ان فرشتوں کو اللہ کی ان کی دیوتیاں اور ان کے بت بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے فرشتوں کے بت بنا کے انہی فرشتوں کو سجدہ کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، جن کے نام پہ یہ سجدے کرتے ہیں، تو یاد رکھو ان کے بھی جو مقرب فرشتے ہیں، فالذین عند ربک، جو لوگ تیرے رب کے پاس ہیں، یعنی جو اللہ کے بڑے قریبی فرشتے ہیں، یسبحون لہو، وہ تو اسی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، وہی اسی اللہ کے گن گاتے ہیں، باللیل، رات کو بھی، والنہاری، اور دن کو بھی، وہ تو رات دن اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ اس حالت سے جب وہ ہر وقت اللہ کی ہی تسبیح میں رہتے ہیں، اس حالت سے لا یسأمون، اکتاتے بھی نہیں ہیں، انہیں کوئی اکتاہٹ بھی نہیں ہوتی، بوریت بھی نہیں ہوتی، ان کے تو عشق میں اور اضافہ ہوتا جاتا ہے اور لگن بڑھتی جاتی ہے، وہ اس سے بور بھی نہیں ہوتے، اکتاتے بھی نہیں ہیں۔ یہ آیت سجدہ تھی، تو جن لوگوں نے اس کی تلاوت کی، تلاوت سنی، ان سب پر اس کا سجدہ واجب ہو گیا۔ آگے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اسی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے انکا، کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ترا دیکھتے ہیں، الارض زمین کو، خاشعتاً کہ وہ جھکی جا رہی ہے، خشوع کر رہی ہے، یعنی فروتنی کرنے والی حالت میں ہے، مرجھائی پڑی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب ہم نے اس پر پانی برسایا، یعنی یہی زمین جب بالکل خشک اور مرجھا جاتی ہے، جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں، اہتزت، تو لہلہانے لگتی ہے، تو حرکت میں آ جاتی ہے، ایک زندگی پیدا ہو جاتی ہے، واربت، اور اس میں بڑھوتری پیدا ہو جاتی ہے، ابھرتی ہے۔ یہ اللہ کی کچھ نشانی ہے، کس طرح مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، تو مردہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کرے گا؟ تو لہٰذا فرمایا ان الذی احیاہا، بے شک جس اللہ نے اس زمین کو زندہ کیا، لمحیی الموتیٰ، وہ مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے، مردہ انسانوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے، انہ علی کل شیء قدیر، یقیناً وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک جو لوگ یلحدون، ٹہر پن اختیار کرتے ہیں، کجروی اختیار کرتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری نشانیوں میں، یعنی پہلے تو یہ نشانیاں سمجھ آ جانی چاہیے، اگر نہیں آتی تو کیوں نہیں آتی کہ اس میں ٹیڑھی تعویلیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا سن لو، بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں، لا یخفون علینا، وہ ہم سے چھپ تو نہیں سکیں گے، لا یخفون، وہ چھپ تو نہیں سکیں گے، علینا، ہم پر وہ مخفی تو نہیں رہیں گے، ان کے سارے کرتوت ہمارے سامنے ہیں۔ آگے یہ بتاؤ کہ آفا من یلقا فی النار، تو کیا وہ شخص جو آگ میں ڈالا جائے گا، خیرun، وہ بہتر ہے، ام من یاتی آمنا، یا وہ شخص بہتر ہے، یاتی، جو آئے گا، آمنا، بڑے امن کے ساتھ، یوم القیامہ، قیامت کے دن ہے، جو بندہ قیامت کے دن بغیر عذاب کے سیدھا جنت کے لیے آئے گا، بڑے امن کے ساتھ آئے گا، جس کی دنیا سے آخرت کا ٹریول بڑا اچھا ہوگا، وہ، اور وہ شخص جس کا اتنا برا ہوگا کہ اس کی سزا جہنم ہوگی، کیا وہ، تو بتاؤ بہتر کون ہے؟ کیا وہ بہتر ہے جو جہنم میں ڈالے جائے گا، یا وہ بہتر ہے جو کہ قیامت کے دن امن سے آئے گا؟ یہ دونوں نقشے تمہارے سامنے رکھتی ہیں، تو اعملوا ما شئتم، تو اب تم لوگ کر لو جو چاہتے ہو، جو تم نے چاہا کرو، انہ بما تعملون بصیر، یقیناً وہ اللہ تو جو کچھ تم کر رہے ہو دیکھ رہا ہے، وہ تو دیکھنے ہی والا ہے، اس کا دیکھنے کا معاملہ تو چل رہا ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر، یقین جانو کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کے ذکر کا، اس نصیحت کا، قرآن مجید کا، لما جاءہم، جب کہ وہ قرآن مجید ان کے پاس آ گیا، وَإِنَّهُ، اور یہ قرآن تو وہ کتاب ہے، لَکِتَابٌ، جو یقیناً ایک ایسی کتاب ہے، عزیز، جو بالا دست ہے، ہر چیز پر غالب ہے، کوئی چیز اس پہ اوپر نہیں آ سکتی، ہر چیز پر غالب قرآن ہے، یہ ایسی کتاب ہے جو ہر چیز پر غالب ہے۔ تو اب جو لوگ اس کا، یعنی اس ذکر، قرآن، کتاب کا انکار کریں گے جب کہ ان کے پاس آ گیا ہے، تو خود اندازہ کر لو کہ ان کا نتیجہ کیا ہوگا اور کتنا برا کام کر رہے ہیں وہ لوگ۔ قرآن تو ایسی کتاب ہے، لا یأتیہ الباطل، اس کے پاس تو باطل آ ہی نہیں سکتا، من بین یدیہ، نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے، ولا من خلفہ، نہ اس کے پیچھے سے، تنزیل، کیونکہ اس کا جو اترنا ہوا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ، وہ من حکیم، ایک حکیم ذات کی طرف سے ہوا ہے، حمید، جو انتہائی قابل تعریف ہے۔ تو اتنی قابل تعریف اور حکمت والی ذات نے جب نازل کیا ہے تو بندوبست بھی پورا کیا ہے، نبی کے سینے تک قرآن نازل ہو تو کوئی درمیان میں شیطانی مسئلہ نہ آئے، کوئی شیطانی شرارت نہ ہو اس درمیان میں،
اور یہاں تک کہ جب نبی اپنے صحابہ کو سنائے اور اس کے بعد اس قرآن میں جتنے بھی شرارتیں کرتے رہے، شیطانیت دکھاتے رہے، لیکن اللہ نے اس قرآن کو قیامت تک محفوظ رکھنا ہے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ما یقال لک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ما جو کچھ یقالو کہا جاتا ہے لاکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا ما نافیہ ہے تو نہیں کہا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الا مگر، تو نہیں کے بعد مگر آ جائے تو پھر مطلب ہے ایسا کیا جاتا ہے اور ایسا ہی کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بھی کہا جاتا ہے یہ وہی ہے ما جو قد قیلا کہا گیا تھا للرسل رسولوں کو من قبل کا آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، اس لیے آپ دل برداشتہ نہ ہو، آپ کے ساتھ کوئی نئی نہیں ہو رہی۔ یہ سب نبیوں کو جھٹلانا، ان کی گستاخی کرنا، ان کے بات کو نہ ماننا، ان کا انکار کرنا، ان کی توہین کرنا، ان کے ساتھیوں کو زد و کوب کرنا، یہ پرانے رسول کے ساتھ بھی ہوتا رہا۔ لیکن یاد رکھیے ان ربک کا، بے شک آپ کا رب، لذو پکی بات لام تاکید کے لیے، ذو والا ہے، مغفرت والا، وذو عقاب اور سزا والا ہے، علیم درناک اور درناک سزا دینے والا ہے۔ اللہ بہت مغفرت کرنے والا بھی ہے، درناک سزا دینے والا بھی ہے۔ یعنی جو لوگ اب بھی اپنی غلط روش سے باز آنا چاہے تو بخشش کا دروازہ ان کے لیے بھی بند نہیں ہوا، ابھی کھلا ہے، لیکن اگر جو باز نہ آئے وذو عقاب علیم، اللہ تعالیٰ بہت دردناک سزا دینے والا ہے۔ اس قرآن کی عظمت کا کچھ سن لو۔ فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ، اور اگر ہم کر دیتے اس قرآن کو قرآن، ایسا قرآن اعجمیًا جو غیر عربی ہوتا، عجمی زبان میں ہوتا، عربی میں نہ ہوتا، کسی دوسری زبان میں ہوتا، تو سب سے پہلے سننے والے تو عربی تھے، لقالو تو وہ تو کہتے لولا، ایسا کیوں نہیں کیا گیا کہ فصلت کھول کر واضح کر کے بیان کی گئی آیات، وہ اس کی آیتیں، پھر کہتے جی کیا ہمیں کیا سمجھ آئے، یہ تو عربی میں نہیں ہے، یہ تو ہمیں اس کی باتیں کیوں کھول کر نہیں سناتے، واضح کر کے کیوں نہیں سناتے، کھول کر کیوں نہیں بیان کی گئی اس کی آیتیں۔ بہانہ ہوتا کہ اعجمی، کہ یہ قرآن تو اعجمی ہے، وہ عربی اور سننے والا تو عربی ہے، تو یہ بہانہ ان کے پاس ہوتا، اور قرآن عجمی ہے اور بولنے والے محمد عربی ہے، یہ کیا، یہ تو کوئی جادو ہے۔ قل آپ فرمائیے ہوا وہ قرآن للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے، ہدن باعث ہدایت ہے، وشفاء اور باعث شفا ہے، والذین لا یؤمنون اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے، فی آذانہم وقر ان کے کانوں میں رکاوٹ ہے، گرانی ہے، وہو علیہم عمی اور یہ قرآن ان لوگوں پر عمی اندھا پن ہے۔ یعنی کہہ دو کہ جو لوگ ایمان لائیں ان کے لیے تو یہ قرآن ہدایت و شفا کا سامان ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں تو رکاوٹیں پڑی ہوئی ہیں، ڈانٹ لگی ہوئی ہے، اور یہ لوگ اور یاد رکھو کہ یہ قرآن جو ہے یہ ان کے لیے اندھیرے میں بھٹکنے کا سامان ہے، علیہم عمی ان کے لیے نابینا پن، یعنی اندھیرے میں بھٹکنے کا سامان ہے، کیونکہ روشنی کو جو نہ دیکھے تو پھر وہ اندھیرے میں ہی بھٹکے گا نا۔ فرمایا اولئک ینادون، یہ وہ لوگ ہیں ینادون جنہیں پکارا جا رہا ہے، انہیں دین کی دعوت دی جا رہی ہے، من مکان بعید لیکن بہت دور کی جگہ سے دی جا رہی ہے، یعنی یہ خود اتنے دور بھاگ گئے ہیں قرآن سے کہ اب ان کو آواز قرآن کی سننا ان کے لیے ناگوار ہو چکا ہے، یہ بہت دور جا چکے ہیں ہدایت سے، یہ کسی طرح بھی ہدایت کے رستے پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اب اللہ تعالیٰ تاریخی حوالے سے فرما رہے ہیں کہ اللہ کی جب کتاب آتی ہے تو لوگوں کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی، فَاخْتُلِفَ فِيهِ تو اس میں اختلاف ڈال دیا گیا، اختلاف کیا گیا، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ اور اگر بات نہ ہو چکی ہوتی، یعنی اللہ کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا، لَقُضِيَ تو فیصلہ کر دیا جاتا بینہم ان لوگوں کے درمیان، یعنی آج ہی ان کو قضا ہو جاتی، ان کی آج ہی عذاب ان پر آ جاتا، لیکن اللہ انہیں مہلت دے رہا ہے۔ دوسری طرف ان کی حالت کیا ہے، وَإِنَّهُمْ اور یقیناً یہ لوگ لفی شکن منہ اس قرآن کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے جو اس پر ایمان نہیں لا رہے تھے وہ اس پر شک میں تھے، مریب ایسا شک جو کہ خلجان میں ڈال رکھتا ہے، الجھن میں ڈالنے والا ہے، مریب الجھن میں ڈالنے والا۔ لیکن اللہ کا اصول چاہے پرانے زمانے میں ہو چاہے آج ہو ایک ہی ہے کہ من عمل صالحا فلنفسہ، اور جس کسی نے صالح کیا یعنی نیک کام کیا، فالی نفس ہی تو اپنی ذات کے لیے کیا، اپنا ہی فائدہ ہوگا،
ومن اساء، اور جس نے برا کیا فعلیہا، تو اس کی اپنی نفس کے اوپر ہوگا، اس کے اپنے نفس کے خلاف ہوگا، اپنے ہی ذات کے خلاف ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وما ربک، یقین یہ ہے کہ ما ربک، نہیں ہے تمہارا رب بظلام، کوئی ظلم کرنے والا، بالکل ظلم کرنے والا تو ہے ہی نہیں تمہارا رب، للعبید، بندوں پر۔ تمہارا رب تو بندوں پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کرتا، لہٰذا ہر کوئی اپنے کرتوتوں کی سزا لے گا۔ الیہ یردو، یاد رکھو اسی اللہ کی طرف یردو، رد کیا جاتا ہے، لوٹایا جاتا ہے، ریفر کیا جاتا ہے، علم الساعہ، قیامت کا علم، یعنی قیامت کب آئے گی، تمہیں تمہارے کرتوتوں کی قرار واقعی سزا کب ملے گی، اس کا کسی کو پتہ نہیں۔ اس کو جو بھی بتائے گا وہ اللہ کی طرف ریفر کرے گا اس علم کو۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها، اور نہیں تخرجو، نکلتے، اور نہیں نکلتا، من ثمرات، کوئی بھی پھل، من اکمامها، اپنے غلافوں میں سے، وما تحملو، اور نہیں اٹھاتی، من انسا، کوئی بھی مؤنث، فیمیل، کسی بھی فیمیل کو حمل نہیں ہوتا، حمل نہیں ٹھہرتا، ولا تدع، اور نہ ہی وہ حمل کو، نہ وہ جنتی ہے، اس حمل کو رکھتی ہے، یعنی جنتی ہے، دوبارہ اس حمل ہوا، حمل کے بعد وہ حمل مکمل ہوا اور وہ بچے کو جنا، ولا تدع، اور وہ عورت نہیں جنتی، الا، مگر، بعلمی، اسی اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بھی پھل کا نکلنا، کسی بھی مؤنث کا، فیمیل کا، مادہ کا حاملہ ہونا، اور پھر اس حمل کو پوری مدت پوری کر کے اسے جننا، یہ سب اللہ ہی کی طرف، اللہ ہی کے علم میں ہے، اس کی مکمل کوئی بھی بات، حقیقت کسی کے علم میں نہیں ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور وہ دن، ینادی، جس دن، ینادی، وہ پکارے گا، ہم، ان لوگوں کو، جس دن وہ ان مشرکوں کو پکارے گا، اَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے شریک، یعنی جن کو میرے ساتھ شریک کرتے تھے عبادت میں، استعانت میں، کہاں ہیں وہ؟ تو جب اللہ پوچھیں گے کہ کہاں ہیں وہ میرے شریک، قالو، تو وہ سب کہیں گے آذناک، آذنا، ہم نے آگاہ کر دیا، کا، تجھ کو، یعنی اے اللہ ہم تو آپ کی خدمت میں یہی عرض کر رہے ہیں، ما، نہیں ہے، منا، ہم میں سے کوئی، من شہیدن، کوئی بھی گواہ اقرار کرنے والا نہیں ہے۔ اب ہم کس طرح اقرار کریں کہ ہم آپ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے تھے؟ اب کوئی اس بات کا گواہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی شریک ہے۔ کیا کوئی بندہ گواہی دے سکتا ہے کہ اللہ کا شریک ہے؟ ہم اگرچہ کرتے تھے، لیکن اب اس کی گواہی تو کوئی نہیں دے گا نا کہ اللہ کے آپ کا شریک کوئی ہے، آپ کا شریک ہی کوئی نہیں، تو کیسے اس کی گواہی دی جائے؟ واقعی ہم نے کوئی شریک آپ کا نہیں تھا، ہم نے قرار دیا تھا شریک اپنی بے وقوفی سے، اور وہ حماقت کی، اور آج اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ضل، گم ہو گیا، غائب ہو گیا، بھٹک گیا، عنہم، ان سے، یعنی ان کے ہاتھوں سے طوطے اڑ گئے، کچھ بھی ہاتھوں میں نہ رہا، جن سے مدد کی امیدیں رکھتے تھے وہ تو سارے غائب ہو گئے، وہ تو خود عذاب میں گرفتار ہیں۔ فرمایا وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور سراغ کوئی نہیں ملے گا، بھٹک جائیں گے سارے کے سارے، ما کانوا یدعون، وہ سب جن کو وہ پکارا کرتے تھے دنیا میں، جن سے عبادت کے لیے پکارتے تھے یا استعانت کے لیے پکارتے تھے، سب ان کے ہاتھوں سے اڑ گئے۔ من قبل یدعون، من قبل، جن کو وہ پہلے پکارا کرتے تھے، یعنی دنیا میں پکارا کرتے تھے۔ وظنوا، اور اب وہ سمجھ گئے، اب انہیں سمجھ آ جائے گی کہ ما، نہیں ہے، لہم، ان لوگوں کے لیے، من محیص، محیص نہیں ہے، کوئی بھی بچنے کی جگہ نہیں ہے، آج اللہ کی سزا کے علاوہ اور کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں رہا، اب اللہ کی سزا بھگتنے ہی پڑے گی، اب بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں رہا۔ یہ ہے انجام۔ فرمایا حالت کیا ہے انسان کی کہ لا یسأم الانسان، انسان نہیں اکتاتا، انسان کا حال یہ ہے کہ وہ تھکتا ہی نہیں ہے، من دعاء الخیر، خیر مانگنے سے، ہر وقت کسی نہ کسی دنیا کی خیر کی طلب میں رہتا ہے، جتنا مل جائے تھکتا نہیں ہے، عزت، شہرت، دولت، جتنی مل جائے حرص اور بڑھتا جاتا ہے۔ فرمایا انسان تھکتا نہیں ہے خیر کی دعا کرنے سے، خیر مانگنے سے، بھلائی مانگنے سے۔ اور دوسری طرف یہ حالت ہے وَإِن مَسَّهُ، اور اگر اس کو لگ جائے، چھو جائے، الشر، برائی، کوئی برے حالات آ جائے، فَيَئُوسٌ، تو بڑا نا امید ہو جاتا ہے، قنوطٌ، بڑا مایوس ہو جاتا ہے، قنوطٌ، ہر امید چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ سے بھی امیدیں نہیں رکھتا، حالات سے تو نا امید ہوتا ہی ہوتا ہے، اللہ سے بھی نا امید ہو جاتا ہے، انتہائی مایوس اور انتہائی نا امید ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ تو انسان کی حالت ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً،
اور اگر ہم چکھا دیں اس کو رحمت منا اپنی طرف سے، ہم اپنی طرف سے، من بعد ضراء، اس مصیبت کے بعد، مست ہو جو اس کو لگی ہو، جسے ٹچ کیا ہو اسے، لا یقولن، تو پھر تو یہ کہے گا ھذا لی، یہ تو میرا حق ہے۔ جب اللہ کی رحمت آئے کسی مصیبت کے بعد اور حالات اچھے ہو، کہے گا یہ تو میرا حق تھا، یہ تو مجھے ملنا تھا۔ وما اظن الساعۃ، اور جب حالات اچھے ہو جاتے ہیں تو کہتا ہے وما اظن الساعۃ، مجھے تو نہیں لگتا، میں تو نہیں سمجھتا الساعۃ، قیامت کو، قائمتاً، کہ وہ کھڑی ہونے والی ہے، آنے والی ہے، قیامت آئے گی۔ بندہ اس کو بھول جاتا ہے شعوری یا لاشعوری طور پر، اور اپنے مزوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی یاد کرا بھی دے تو اس کا کہنا یہ ہوتا ہے وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر مجھے رجوع کروانا ہی، لوٹایا بھی گیا إِلَىٰ رَبِّي، میرے رب کی طرف، پہلے تو رب کے پاس جانا کیا ہے، دنیا میں ٹھیک گزار رہا ہوں، بہترین گزر رہی ہے، یہی ختم۔ لیکن اگر تم کہتے ہو مان لوں کہ رب کی طرف لوٹایا بھی گیا، تو ان لی، بے شک میرا تو حق ہے، عندہ، اس اللہ کے پاس بھی، للحسنی، یقیناً اچھائی ہی ملے گی مجھے۔ یعنی اپنے تمام کرتوتوں کے باوجود اس غرور میں ہے کہ اللہ کے ہاں بھی میں ایسے ہی اچھی زندگی گزاروں گا جیسے دنیا میں گزار رہا ہوں، حالانکہ نہ اللہ کے فرمان کا کوئی پابندی ہے اور نہ اللہ کے حکموں کو مان رہا ہے۔ اور پھر یہ جناب غرور، فرمایا فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہم تو خبر دے کے رہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بِمَا عَمِلُوا، اس چیز کا جو انہوں نے کرتوت کیے، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور ہم تو ان کو چکھا کے رہیں گے، من عذاب غلیظ، بہت سخت عذاب، گھاٹا عذاب چکھا کے رہیں گے۔ انسان کی یہ حالت ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، کہ جب ہم انسان پر کوئی انعام کرتے ہیں، آرادہ، تو بے رخی برتتا ہے، تو منہ موڑ لیتا ہے، وَنَأَى، اور موڑ لیتا ہے، بِجَانِبِهِ، اپنے پہلو کو، اپنا پہلو بدل کر دور بھاگ جاتا ہے۔ کوئی نیک کی بات کرنے والے کی بات نہیں سنتا جب حالات بہت اچھے ہو، نعمتوں میں ہو۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب کوئی برائی چھو لے، فَذُو دُعَاءٍ، تو پھر دعاؤں میں لگ جاتا ہے، دعاؤں والا ہو جاتا ہے، عریض، لمبی چوڑی، پھر لمبی چوڑی دعاؤں میں لگ جاتا ہے، پھر اللہ کو بھی ماننے لگ جاتا ہے۔ کل، اے نبی آپ فرما دیجئے ان کافروں کو، ارائیتم، کیا تم نے دیکھا، ذرا غور کیا، ان کان من عند اللہ، یعنی یہ قرآن جس کا تم آج انکار کر رہے ہو، ارے شک کے طور پر تو مانو کہ اگر اللہ کی طرف سے ہو، ہے تو یقیناً، لیکن ذرا اس پر کنسیڈر تو کرو اس چیز کو، ان کان، اگر یہ ہوا، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، ثم کفرتم بھی، پھر تم نے اس کا کفر کیا جیسے کر رہے ہو، تو بتاؤ من اضل، کون زیادہ گمراہ ہوگا، ممن، اس سے زیادہ، ہوا، اس سے جو کہ وہی ہوا وہ ہے، فی شقاقن، گمراہی میں، بعید، دور کی۔ تو یہ بتاؤ کہ تم جس دور کی گمراہی میں جا پڑو گے قرآن کا انکار کر کے، جب کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو تم سے زیادہ گمراہ کون ہوگا؟ آخر میں فرمایا سنوریہم آیاتنا، ہم دکھائیں گے ان لوگوں کو آیاتنا، اپنی نشانیاں، فی الآفاق، اطراف عالم میں، آفاق میں، کائنات میں، وفی انفسہم، اور ایسی نشانیاں بھی دکھائیں گے جو خود ان کے اپنے اندر موجود ہیں، اللہ کی قدرت کی، وفی انفسہم، اور خود جو ان کے اپنے اندر ہے، حتیٰ، یہ سب کچھ کیوں دکھائیں گے، یہاں تک کہ یتبین، واضح ہو جائے، لہم، ان لوگوں کے لیے، انہو، کہ وہ قرآن، نبی کا پیغام، الحق، حق ہے۔ دکھائیں گے نشانی، کائنات میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے اپنے وجود میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل کر سامنے آ جائے کہ یہی حق ہے۔ اولم یکفی بربک، کیا تمہارے رب کے لیے، لم یکفی، کافی نہ ہوا، بربک، تیرے رب کے لیے، انہ علی کل شیء شہید، کہ وہ ہر چیز کا گواہ ہے؟ یعنی اللہ کی بات مان لینا کیا اس حوالے سے کافی نہیں تھا ان لوگوں کے لیے کہ اللہ ہر چیز کا گواہ ہے اور اللہ یہ فرما رہا ہے، تو مان لیں۔ الا، غور سے سن لو، انہم، بے شک وہ لوگ، یہ کافر، فی مریتن، شک میں پڑے ہوئے ہیں، شبے میں ہے، من لقائے، ملاقات سے، ربہم، اپنے رب کی ملاقات سے شک میں ہے یہ لوگ، انہیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ ہم نے اللہ کے ہاں حضور حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اس لیے یہ سب کفر کی روش پہ چل رہے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں اور ڈگمگا رہے ہیں۔ الا، تو غور سے سن لو، خبردار، انہو، بے شک، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ، بکل شیء، ہر چیز کو، محیط، احاطہ کرنے والا ہے، ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، کوئی چیز اللہ کے دائرہ کار سے باہر نہیں ہے، حدود سے باہر نہیں ہے، اللہ کی پکڑ سے کوئی چیز بچ نہیں سکتی۔ تو اس طرح سورۃ فصلت حامیم السجدہ مکمل ہوئی، آیت نمبر 54 پہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کا
مکمل یقین عطا فرمائے، قرآن کو پڑھنے، سننے، سمجھنے، عمل کرنے والا بنائے، اس کو آگے پھیلانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔